یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا راحم یا رحمن یا عادل یا منان یا راحم یا رحمن یا عادل یا منان یا حافظ یا ستار یا واحد یا غفار یا حافظ یا ستار یا واحد یا غفار یا مالک یا رزاق تو خالق ہر خلاق یا مالک و یا رزاق تو خالق ہر خلاق ہر راز تجھے معلوم ہر راز تجھے معلوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان صاحبزادہ احمد حسن۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان مہربان۔ ناظرین اکرام، یہ بڑا برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں آپ اللہ کریم کی بارگاہ میں جو دعا کرتے ہیں وہ مالک قبول فرماتا ہے، اور یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے، اس کے ہر لمحے میں اللہ کریم نے ہزاروں نیکیاں اس میں رکھی ہوئی ہیں، اور اس کے ہر لمحے میں آپ اس کے ہر منٹ میں جو بھی نیکی کرتے ہیں اس کا اجر و ثواب اللہ کریم بڑھا دیتا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ ایک ایسا مہینہ ہے، آپ نماز پڑھتے ہیں اور اس کا اجر و ثواب ڈبل ملتا ہے، آپ روزہ رکھتے ہیں اس کا اجر و ثواب ڈبل ملتا ہے، آپ صدقہ و خیرات کرتے ہیں اور اس کا اجر و ثواب ڈبل ملتا ہے۔ اس مہینے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں غرباء کا خیال رکھنا چاہیے، اس مہینے میں ہمیں اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھنا چاہیے، اس مہینے میں ہمیں اپنے ساتھ میں رہنے والے اپنے ہمسایوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے اور یہ بھی سوچنا چاہیے کیا ہمارے پڑوس میں رہنے والے ایسے جو غرباء ہیں اور ہمارے پڑوس میں رہنے والے ایسے جو افراد ہیں، کیا انہوں نے کھانا کھایا ہے؟ کیا ان کے گھر میں کوئی ایسی چیز موجود ہے جس کے ذریعے وہ سحر و رفتار کا سلسلہ کر سکیں؟ کیا ان کے بچے یا ان کے فیملی والے ایسے ان حالات میں ہیں کہ وہ روزہ رکھ سکیں اور ان کے ضروریات زندگی پوری ہو سکے؟ تو ان سب چیزوں کا ہم نے خیال رکھنا ہے۔ ناظرین اکرام، اس کا خیال رکھنے سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا خیال رکھنے سے ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری زندگی کی مشکلات اللہ کریم آسانیوں میں تبدیل فرمائے گا، اور یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہمسائے ہیں، فرمایا کہ 40 گھر دائیں، 40 گھر بائیں، 40 گھر پیچھے اور 40 گھر آگے، یعنی مشرق مغرب شمال جنوب کے 40 گھروں تک آپ کا حق ہے ان کا خیال رکھنا۔ اور ہم نے تو دیکھا ہے کہ گھر میں رہنے والے جو ہمارے بہن بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، چھوٹا بھائی نیچے رہتا ہے، بڑا بھائی اوپر رہتا ہے، یا ساتھ میں والدین کا گھر ہے، ساتھ میں کسی سسٹر کا گھر ہے، تو ہم اتنے بے خبر ہو گئے ہیں کہ ہمیں ان کے حالات اور ان کی زندگی سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اور حیرانگی کی بات یہ ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، دیگر ایپس کے ذریعے ہم دریاؤں پار رہنے والے افراد کے ساتھ دوستی کر لیتے ہیں۔ ہم دریاؤں اور سمندروں پار رہنے والے ایسے جو افراد ہیں جن کے ساتھ ہمارا کوئی اتنا خاص تعلقات نہیں ہے، وہ ایک صرف سوشل کی حد تک ہے، ہم اتنی دور رہنے والی عورتوں کو اپنی بہن بنا لیتے ہیں، لیکن جو گھر میں بہن موجود ہے ہم اس کا خیال نہیں رکھتے، جو گھر میں بھائی موجود ہے ہم اس کا خیال نہیں رکھتے، جو ہماری فیملی میں غرباء ہیں ہم اس کا خیال نہیں رکھتے۔ آج دور ایسا آ گیا ہے کہ ہم ریاکاری کو ترجیح دے رہے ہیں۔ ایک آٹے کی بوری کے پیچھے ہم اپنی بہنوں، اپنی بیٹیوں محسوس کریں تو ہم ان کی تذلیل کرتے ہیں۔ ایک بوری کے لیے فوٹو سیشن ہوتی ہے، ایک بوری کے لیے کیا ہوتا ہے جناب، قطاریں لگائی جاتی ہیں،
ایک فوٹو سیشن کے لیے ہم ادھر 10 20 30 لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کا ہاتھ اس بوری کو لگوا کے کسی کی بیٹی کو دیتے ہیں، کسی کی بہن کو دیتے ہیں، کسی غریب کو دیتے ہیں، تو یاد رکھیں ایسی کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، ایسا کوئی عمل جو ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ اگر آپ صاحب استطاعت ہیں، یہ میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں، اگر آپ صاحب استطاعت ہیں، سوچیں صاحب استطاعت ہونے کے باوجود اگر اللہ کریم آپ کو غرباء میں شامل کر دے، اللہ کریم اگر آپ کو، آپ کی فیملی کو غرباء میں شامل کر دے، تو سوچیں آپ کی بیٹی، آپ کی بہن، آپ کی بیوی وہ اس آٹے کی بوری لینے گئی ہو اور وہاں پہ لائنیں لگی ہوں افراد کی اور فوٹو سیشن کروانے والوں کی، سنیں بتائیں کہ آپ کا عزت نفس کیا کہتا ہے؟ آپ اپنی بیٹی کے لیے کیا ایسے سوچ سکتے ہیں کہ 10 15 20 لوگ، 10 15 20 مرد وہ بوری کو ہاتھ ڈال کے آپ کی بیٹی کو دیتے ہیں؟ اگر آپ یہ برداشت نہیں کر سکتے تو برائے مہربانی کسی کی بیٹی کے ساتھ ایسا نہ کریں، کسی کی بہن کے ساتھ ایسا نہ کریں، کسی کے فیملی ممبران کے ساتھ ایسا نہ کریں۔ اگر آپ سب کا خراب کرنا چاہتے ہیں اس کو سوشل میڈیا سے اتاریں، آپ کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔ یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ہاتھ اور بازو یہ ہمارے جسم کا حصہ ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہاتھ رات کو آپ سوئے ہیں تو سو گیا ہے اور آپ کے جسم کو خبر نہیں ہے؟ ایسے تو ہے ہی نہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اس ہاتھ کو چوٹ لگی ہے تو پوری باڈی کو پتہ چلتا ہے کہ اس کو چوٹ لگی ہے، لیکن یہاں پہ صدقہ خیرات پہ حکم یہ ہے کہ تم ایک ہاتھ سے دو اور دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو، یعنی اتنا خاموشی کرو، اتنی خاموشی کرو، اتنی خاموشی کرو کہ دوسرے ہاتھ تک بھی یہ خبر نہ پہنچے کہ اس ہاتھ میں جو آپ نے دیا تھا وہ کیا تھا، اس ہاتھ سے جو آپ نے دیا ہے وہ کتنا ہے۔ ناظرین اکرام، اس مہینے کی جو برکتیں ہیں اگر وہ لوٹنی ہیں، اس مہینے میں اللہ کی رحمتوں کہ اگر آپ نے حقدار بننا ہے، اس مہینے میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کریم کے قریب ہو جائیں، اس مہینے میں اگر آپ بخشش مانگنا چاہتے ہیں، یہ بڑا برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ کریم نے ایک مغفرت کا عشرہ بھی رکھا ہے، اس مہینے میں اللہ کریم نے بخشش کا جو ہے وہ سامان رکھا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں ہماری بخشش ہو جائے، ہماری مغفرت ہو جائے، تو یاد رکھیں آپ کو نیک اعمال کرنے پڑیں گے، اور وہ اعمال جو اللہ کریم کو اپنی بارگاہ میں بہت پسند ہیں۔ ناظرین اکرام، میں نے تعارف کی جانب بڑھنا ہے۔ میرے پاس آج بہت عظیم شناخوان جنہیں آپ مختلف چینلز کے ذریعے اور مختلف محافل کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے جنہیں سنتے رہتے ہیں، آپ کے اور